الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ مبارک کو ہم نے احادیث نبویہ کی روشنی میں اس دنیا کو دیکھنے کا وہ انداز سیکھنے کی کوشش کی جس انداز کے ساتھ اس دنیا کو رب ذوالجلال دیکھتا ہے۔ اس دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہوا، دنیا اور آخرت کے تناسب کا ذکر کیا گیا۔ اسی تسلسل کے ساتھ آج کی نشست میں بھی کچھ روایات ذکر کی جائیں گی تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ایسی فکر اور اپنی ایسی سوچ قائم کرے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے سکون کی کیفیت جو ہے وہ عطا فرما دے، اور جو رب ذوالجلال اپنے بندے سے تقاضا کرتا ہے محبت کا، پیار کا اور مال و متاع سے دل نہ لگانے کا، وہ کیفیت جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی یہ بات سمجھی کہ ہم دنیا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حساب سے دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انہی نظریات میں سے ایک نظریہ جو ہمارا ہے دنیا کو دیکھنے کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے یا دنیا کی ظاہری بود و باش جس کی اچھی ہے، جس کے پاس ساز و سامان اور مال و دولت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ہم اسے بادشاہ تصور کرتے ہیں، یعنی غنی تصور کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس الغنی عن کثرت الارض۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بادشاہت، غنا اس چیز کا نام نہیں کہ جس کے پاس ساز و سامان زیادہ ہو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ساز و سامان کا زیادہ ہونا یا تھوڑا ہونا، یعنی غنا کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، اصل امیری یہ ہے کہ بندے کا دل، اس کے اندر غنا پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر وسعت پیدا ہو جائے، ایسی کیفیت کو غنا کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ایسا بندہ جس کے دل کے اندر وسعت ہے، وہ پیسے سے محبت نہیں کرتا، نمود و نمائش سے محبت نہیں کرتا، بلکہ ہر پہلو کو اس انداز کے ساتھ لیتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دی ہے اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس دنیا کی جو حقیقت کو واضح کیا ہے۔ ہماری تربیت میں چونکہ یہ باتیں شامل نہیں ہیں
کہ مسلسل اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، مال و متاع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی مسلسل یہ تربیت فرماتے رہے، مختلف مواقع پہ مختلف مثالیں دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو اہمیت دیتے تھے، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف آخرت ہوتی تھی کہ ہماری آخرت محفوظ ہو جائے، آخرت میں بہتری آ جائے، آخرت میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کی کسی شے کو وہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا ایک روایت سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا خبردار، ان الدنیا ملعونۃ، بے شک دنیا ایسی ہے کہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے اللہ کی طرف سے، ملعون ہے۔ ملعون کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیا ملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اب لعنت کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ لعنت کا یہاں پہ مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی جیسے کسی چیز کو دور دور رکھا جاتا ہے، اس وقت بھی عربی زبان میں لفظ لعنت استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی شے کو اہمیت نہ دینا، دور دور رکھنا، بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں کسی شے کا تقاضا نہیں کرتا۔ یعنی یہ والی جو کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے، عربی لٹریچر کے اندر اسے بھی لعنت کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا ملعونہ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے چار چیزوں کے۔ اب چار چیزوں کا ذکر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ کر لیا کہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی لعنت سے محفوظ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں چلی جاتی ہیں۔ اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، قربت خاص عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اب اللہ کے ذکر سے زبانی ذکر بھی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ مراد بھی ہے کہ میں اور آپ کوئی کام بھی کرنے لگیں تو اس میں ہمیں اللہ یاد ہو۔ گفتگو کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے اللہ یاد ہو کہ میری گفتگو سے کوئی شیطانی گفتگو تو نہیں ہوگی، میری گفتگو جو ہے وہ محبت بھری ہونی چاہیے، میری گفتگو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، میرے لفظوں کا انتخاب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا کسی کے ساتھ اگر بندہ تعلق جوڑتا ہے یا تجارت کرتا ہے یا کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ طے کرتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے اسے اللہ یاد آئے، یعنی اپنی سوچ، اپنی فکر یا اپنا انداز اسے یاد نہیں آنا چاہیے، بلکہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں تو اس کے جواب میں یقیناً جب یہ آ جائے کہ اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، مجھے اپنی کوئی غرض نہیں ہے، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے جب بندے کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہو جائے تو اسے ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ ذکر اللہ کی کیفیت میں رہتا ہے وہ اس لعنت سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس لعنت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وما والاہ، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جب کوئی بھی بندہ وہ عمل کرتا ہے تو وہ بھی اس لعنت سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، یا اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، محبت کے ساتھ پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، الحاصل کیا جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ یہ اعمال اختیار کرتا ہے تو وہ بھی
اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس لعنت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ٹو دی پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کی 4 چیزیں یہاں پہ بیان کی۔ اب میرے اوپر یہ انحصار ہے کہ میں اس دنیا کی لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں یا نہیں بچا سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنا صبح و شام دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کروں۔ دوسری بات کہ میں ان کاموں کو اختیار کروں کہ جن کاموں کو اللہ پسند فرماتا ہے، یعنی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اللہ کی پسند اس میں شامل ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو پھر وہ کر گزریے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ آپ اس لعنت سے پھر محفوظ ہو جائیں گے۔ تیسری بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وعالم، اگر اس دنیا کی لعنت سے کوئی بچتا ہے تو وہ عالم بچتا ہے، جس نے علم حاصل کیا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم حاصل کیا، اور اس علم کے مطابق پھر اپنی زندگی کو ڈھالنے لگ جاتا ہے، تو وہ بھی اس لعنت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور چوتھی بات فرمائی او متعلم، یا وہ بندہ جو علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ متعلم کا معنی بڑا واضح ہے۔ متعلم کا ایک ہے علم مجبوری کی وجہ سے حاصل کرنا، جیسے بعض طلبہ مجبوری کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے یا استاد کا پریشر ہوتا ہے، تو مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ متعلم کا معنی ہوتا ہے کہ پوری محنت، جد و جہد اور کوشش کے ساتھ علم حاصل کرنا، اپنے شوق کے ساتھ علم حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، کتابیں کھنگالنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا معلوم کرنے کی کوشش کرنا، تو اسے متعلم کہتے ہیں۔ بائی دا وے پڑھنا، مجبوری کی وجہ سے پڑھنا، یہ متعلم نہیں ہوتا۔ متعلم ہوتا ہے جو پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ پڑھ رہا ہو۔ تو اس لیے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ 4 چیزیں آ جائیں وہ اس لعنت سے بچ جاتا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ جس بندے کی سوچ، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی روایات پڑھی اور آج بھی ہم کچھ روایات پڑھ رہے ہیں، جس بندے کی یہ سوچ بن چکی ہوگی تو یقیناً وہ دنیا کے جمع کرنے میں رغبت نہیں کرے گا۔ اس کی کوشش ہوگی کہ جو میرے پاس آئے وہ اللہ کے نام پہ آگے لگنا شروع ہو جائے، وہ کسی بھی حیثیت کے ساتھ ہو، کسی نیکی کے کام میں ہو، صلہ رحمی کی شکل میں ہو، کسی کی مدد کی شکل میں ہو، یہ ساری چیزیں اس کی طبیعت میں پیدا ہوں گی، اور وہ اپنا سرمایہ فضولیات کے اوپر نہیں لگائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الدیۃ، اے میرے صحابہ دیا کو اختیار نہ کرو۔ دیا کہتے ہیں دنیاوی اسباب اور سامان اور کمانے کے ذرائع، یعنی جس میں صنعت ہے، زمین و جائیداد ہے، بڑے بڑے باغ ہیں، تو فرمایا ان کے پیچھے نہ لگ جانا۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ ان کو زندگی کا اولین مقصد نہیں بنانا، یعنی اگر تم یہ کام کر بھی رہے ہو تو اس کے اندر بھی جو تمہارا مقصد چھپا ہوا ہونا چاہیے وہ مخلوق خدا کی خدمت کا چھپا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ یہ نیت کریں کہ یہ میرے پاس سرمایہ آئے گا، پیسہ آئے گا تو میں اس سے صلہ رحمی کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، لوگوں کے کام آؤں گا، تو اس حیثیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو فرمایا کہ دیا کو اختیار نہ کرو، یعنی اگر تم نے اس کو اولین مقصد اپنی زندگی کا بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا، تو پھر تمہاری جو رغبت ہے وہ دنیا میں بڑھ جائے گی، تمہاری زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف کیا بن جائے گی؟ دنیا بن جائے گی۔ اور جب انسان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا بنتا ہے تو پھر وہ آخرت کے کئی نقصان کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کو محفوظ کرنے کی خاطر یا دنیاوی وجاہت بنانے کی خاطر یا دنیا کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خاطر
وہ پھر اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ دنیا تو مختصر ہے، انتہائی عارضی ہے، ایک سانس نکلنے کے بعد یہ ختم ہو جانے والی شے ہے، تو آخرت کا وہ نقصان کرتا ہے۔ اور یہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر ارشاد بھی فرمائی، فرمایا من احب دنیا ہو، جو اپنی دنیا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اب دنیا کو محبوب رکھنے کا کیا معنی ہے؟ اپنا ہر عمل دنیا کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ سلام دعا بنائے گا تو وہ دنیا کی خاطر، رشتے ناتے کسی کے ساتھ جوڑے گا تو وہ دنیا کی خاطر۔ فرمایا جو اپنی دنیا کو محبوب رکھے گا، سیدھی سی بات ہے، فرمایا ادرّ بآخرتہ، وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، کہ جو آخرت میں اسے فائدہ ملنے والا ہے۔ اور یہ بات ہم گزشتہ جمعے پڑھ چکے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا تناسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا کہ دنیا ایک قطرہ ہے اور آخرت پورا کا پورا سمندر ہے۔ تو اس قطرے سے بھی جو ہم جس دنیا کی خاطر ہم مر مر رہے ہوتے ہیں یا حرص اور لالچ اور طمع کی حالت میں آ جاتے ہیں، وہ اس قطرے میں سے بھی پتہ نہیں کتنا ایک ملا ہے اور اپنی پوری آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی دنیا کو محبوب رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ ومن احب آخرہ، اور جو اپنی آخرت کو پسند رکھتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا حشر بہتر ہو جائے، فرمایا ادرّ بدنیا ہو، وہ اپنی دنیا کا نقصان ضرور کرتا ہے۔ اب دنیا کے نقصان سے کیا مراد ہے؟ جیسے بعض افراد اپنی انا کی خاطر بعض دفعہ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، تو وہ اپنی انا کو زمین میں دفن کر کے عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اس کو سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بول کر 100 روپے نفع آ رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے سودے کا نقص بتا دیتا ہے کہ یہ اس سودے کے اندر نقص موجود ہے، تو 100 کیا اس کو گھاٹا پڑ رہا ہے، وہ چیز بالکل مائنس میں جا رہی ہے، گھاٹے میں جا رہی ہے، تو وہ اس گھاٹے کو پسند کر لیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، اپنی آخرت کو بچا لیتا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی آخرت پسند کرتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو، وہاں پر میرا استقبال اچھا ہو، میری قبر میں روشنی ہو جائے، میری قبر کے اندر آسودگی پیدا ہو جائے اور میں بڑے آرام کے ساتھ قیامت تک قبر کے اندر جنت کے نظاروں کو محسوس کرتا رہوں، وہ کہتا ہے کہ میری دنیا کا جتنا مرضی نقصان ہوتا چلا جائے، میری قبر روشن ہو جائے اور میری آخرت روشن ہو جائے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف بھی ہمیں توجہ دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر 2 چیزیں ہمیں برباد کر رہی ہیں، جس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ہمیں عطا فرما دیا، اور نوجوان نسل کے اندر یہ 2 چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہیں۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پیسے کا لالچ، یہ بڑی تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کسی بھی محکمے میں کام کرتے ہوں، خاص طور پر وہ محکمے جو پبلک ڈیلنگ کے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی نچلی سطح پر بھی جو پیسے کا لالچ ہے یا حرص ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے رشوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چور دروازے کھل چکے ہیں۔ ہر کام کے اندر جب تک 2 نمبری کا پہلو سامنے نہ رکھا جائے تو کام ہی نہیں ہوتا۔ وہ زمینوں کے مسائل ہوں، وہ آپ کسی جگہ پہ اپنا علاج کروانے چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو اسی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں تو وہاں پر تو جگہ جگہ پہ اس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یا اس کے علاوہ جو ہمارے عام افراد ہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے تو وہ پیسے کے لالچ کی خاطر بعض دفعہ وہ اپنے گاہک کو خراب کرتا ہے اور مزدوری ٹھیک انداز کے ساتھ نہیں کرے گا، جگہ جگہ پہ اس نے ٹانگ پھنسائی ہوگی، کتنے گاہکوں کو بیک وقت وہ پریشان کر رہا ہوتا ہے، وقت کوئی دیتا ہے کسی وقت پہ آتا ہے، تو یہ بھی اسی دائرہ کار کے اندر آتا ہے۔ یعنی پیسے کی لالچ کی خاطر نہ نہیں کرنی اور یہ کہنا کہ یہ کام ہو جائے گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کام میں اتنی دیر میں نہیں کر سکتا، سچ نہیں بولے گا کہ صرف یہ ہے کہ میرا گاہک نہ چلا جائے، میں اس کو جھوٹ بولوں گا تو چلو لارا لگاتے لگاتے کام چلا لوں گا۔ تو یہ بھی پیسے کا لالچ ہے جو انسان کے ذہن کو خراب کرتا ہے۔ دوسری چیز جو نوجوان نسل کو اس وقت خراب کر رہی ہے وہ ہے اسٹیٹس، مرتبہ، شرف، کہ مجھے پہچانا جائے، میرا کوئی اسٹیٹس ہونا چاہیے، میرا کوئی مقام ہونا چاہیے۔ یہ والی جو کیفیت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی۔ فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے
بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں۔ تو فرمایا کہ وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے، بکریوں کا اتنا فساد نہیں کریں گے، بکریوں کی چیر پھاڑ وہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا نہیں کریں گے جتنا وہ بندہ اپنے دین کو برباد کرے گا۔ کون سا وہ بندہ؟ فرمایا جس کی طبیعت میں یہ دو عادتیں آ جائیں، پیسے کا لالچ آ جائے اور سٹیٹس بنانے کی جستجو پیدا ہو جائے۔ تو یہ والی دو عادتیں انسان کو دنیا دار بنا دیتی ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جتنی اپنی طبیعت سے حرص ختم ہو سکتی ہے اس کو ختم کریں۔ نمبر 2، کام پہ نظر ہونی چاہیے، نام پہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ نام بھی اللہ کے سپرد ہے اور شہرت بھی اللہ کے سپرد ہے، یعنی شہرت اور نام وری کی خاطر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا دین برباد کر بیٹھوں۔ پیسے کی لالچ کو ختم کرنے کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے، سادہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اور میں کثرت کے ساتھ خرچ کرنے کی عادت پیدا کر لیں۔ جو چیز بھی آپ اضافی دیکھیں کہ یار یہ میرے پاس کچھ پیسے اضافی بن رہے ہیں تو کسی غریب کو دے دیں، کسی کا کاروبار چلا دیں، کسی کو لباس لے کے دے دیں، کسی کو راشن لے کے دے دیں، کسی کی ویسے دل جوئی کر دیں۔ یعنی خرچ کرنے کی عادت جتنی زیادہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اتنا ہی طبیعت سے حرص اور لالچ کی کیفیت ختم ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب یہ پیسہ جمع ہوتا رہتا ہے تو جمع جو پیسہ ہوتا ہے اس کا چونکہ معاشرے کے اندر کوئی کردار نہیں ہوتا نا، تو اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ جب انسان کے دل کے اندر جمع کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ منفی قوتیں طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں، تانے دینے کی کیفیت ہے، کسی کو گالی گلوچ کرنے کی کیفیت ہے، یہ پیدا ہوتی ہے، مگر جمع پھر بھی نہیں ہوتا، بلکہ حرص اور بڑھتی ہے، لالچ اور بڑھتا ہے، فقیری اور بڑھتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کیوں نہیں کرتا، یعنی سادہ لفظوں میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تو سارا کچھ اپنا آپ میرے سپرد کیوں نہیں کرتا۔ اب اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کام بھی کروں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ املأ صدرک غنًا، تو اپنا آپ میرے لیے فارغ کر لے، میں رب ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں تیرے سینے کو بادشاہ میں بنا دوں گا۔ تو بمپر آفر ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی آفر ہے کہ بھئی اس آفر کو قبول کر لو، اپنا آپ میرے سپرد کر دو، میں تمہارے سینے کو بادشاہ بنا دوں گا اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی بھی سنا دی وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یہ تیری مرضی ہے، میری طرف سے تو پیشکش واضح ہے، تو چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق کام ہو، میری سوچ اور میری فکر جو ہے وہ غالب رہے، میں نمایاں ہو جاؤں، اگر تو اپنے آپ کو میرے سپرد نہیں کرے گا تو پھر رب ہو کر میں یہ بات بھی تمہیں کرتا ہوں مَلَأْتُ يَدَكَ شُغُلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، ہر وقت تجھے مصروف رکھوں گا مگر تیری فقیری پھر بھی دور نہیں ہوگی۔ ہائے وائے ہائے وائے، گھاٹا پڑ گیا، نقصان ہو گیا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ہر وقت اسی حالت کے اندر رہے گا اور تیرے حالات پھر قبر تک ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ حالات کی بہتری صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ اپنا آپ تو مجھے دے دے، بس مجھے دے دے، میں تیرے حالات کو بہتر کر دوں گا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری نمود و نمائش اور خاص طور پر ایسی نمود و نمائش کہ جہاں پر آپ کے رشتہ داروں میں غربا ہوں اور آپ ان کا بھی خیال نہ کر رہے ہوں، پڑوسیوں کا خیال نہ کر رہے ہوں، تو ایسی نمود و نمائش سے منع فرمایا۔ اور باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے جو عمارت اونچی بنائی اس عمارت کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کیا باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر دنیا سے بے رغبتی کا حکم عطا فرمایا ہے اور اپنے عمل سے بھی یہ بات واضح کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تکلف نہیں فرماتے تھے، جو مل جاتا کھا لیتے، جہاں پہ جیسی جگہ ملتی سو جاتے،
یعنی ایسا اہتمام کروانا کہ بھی میرے لیے بستر بچھاؤ، اب بادشاہ سلامت لیٹنے لگے ہیں، اور کوئی 4-5 خادم ادھر ہوں، کوئی ادھر ہوں، کوئی پنکھے ہلا رہے ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بالکل ایسی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ اب یہیں سے ذرا سوچیں، اب میں یہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہوتی ہے، تھوڑی سی دولت ہوتی ہے نخرے کرنے لگ جاتے ہیں، حاکمانہ سٹائل میں آ جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے اوپر اپنا جو ایک حکم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا نفاذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے دنیا رائی کے دانے کے برابر ہے، جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، 2 جہانوں کے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن چٹائی پہ سو گئے، ہم اکٹھے تھے تو جہاں نیند آئی چٹائی پہ سو گئے۔ جب حضور بیدار ہوئے تو وقت اثر فی جسدہ، تو چٹائی کے جو نشانات تھے باقاعدہ آپ کے جسم عطر میں نمایاں نظر آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں حضور لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، حضور آپ ہمیں حکم دے دیتے ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر بچھا دیتے۔ ذرا اس تصور کو اور اس مکالمے کو ذہن میں لائیں کہ بات کس سے ہو رہی ہے، اور وہ ہیں کون جن کے بارے میں اللہ قرآن میں شان بیان کرتا ہے، جن کے بغیر قیامت کے دن سفارش شروع نہیں ہوگی، جو جنت کا دروازہ پہلے کھولیں گے، جن کا نام لیے اور محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی، اللہ اکبر، حضور آپ مجھے حکم دے دیتے، میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا بسترا لگا دیتا اور آپ کی کوئی خدمت کرتا میں، اور آپ کے اوپر یہ جسم کے اوپر نشان تو نہ بنتے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا مالی والی دنیا، اے ابن مسعود میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا، میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا، کیا اب میں تمہیں آرڈر دوں گا کہ میرے لیے بستر بچھاؤ اور میرے لیے فراش بچھاؤ، میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے ایک مثال دی، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ محمد اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ جب یہ سوچ ہوتی ہے نا، پھر عاجزی، انکساری، تواضع، مخلوق کے ساتھ محبت، پھر حاکمانہ سٹائل ختم ہو جاتا ہے، پھر محبت کا سٹائل شروع ہو جاتا ہے، پیار کا سٹائل شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جہاں پہ ایک غریب بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، اس کو مزہ آتا ہے، اس لقمے میں مزہ آتا ہے۔ جب وہ ایک غریب آدمی کے پاس بیٹھ کر وہ دل کرے گا اس کا، یار میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں، میں اس کے پاس اس کی دل جوئی کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے کہ میں اس طرح کے آرڈر چلاؤں، بلکہ فرمایا میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے، اس سوار کی طرح ہے جو چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے سویا ہے، بس جب سو کر اٹھے گا تو اپنے وطن کو چلا جائے گا۔ تو فرمایا میں بھی ایسے ہی ہوں، چلے جانا ہے، تو لہذا میرا اور دنیا کا کیا لینا دینا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری حدیث پاک سنیے اور اپنے دل کو مزید کشادگی کے ساتھ ان روایات کو دل میں جگہ دیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی فکر قائم کیجئے، ورنہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہاتھ آنے والا، سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہاتھ آنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو بندہ ہے اس کو ایک بکری کے بچے کی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، بکری کے بچے کی طرح۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ یہ نہیں کہ بکری کا بچہ بنا کر پیش کیا جائے گا، یعنی حقیر بنا کر پیش، جیسے ایک مجرم کو پیش کیا جاتا ہے ویسے اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے پیسہ دیا، کیا کیا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے پیسہ دیا، صحت دی، سب کچھ دیا، فما صنعتا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ جو تو نے مجھے دیا جمعتہ، میں نے اسے جمع کر لیا، وثمرتہ، پھر کاروبار کیے، پھر زمین بڑھائی، پھر اور امیر ہوا، پھر اور امیر ہوا، اور پھر میں فوت ہو گیا اور پیچھے بڑا مال چھوڑ کے آیا ہوں،
اور ساتھ ہی کہے گا اللہ مجھے اجازت دے دے نا کہ میں وہ سارا مال خرچ کر کے آ جاؤں. اللہ پوچھے گا نہیں بتا تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے, اب بتا نا, اب بتا کیا میرے لیے کیا خرچ کر کے آیا, کس پہ خرچ کر کے آیا ہے. وہ پھر کہے گا یا اللہ تو نے پیسہ دیا, میں نے جمع کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے فلاں صنعت بنائی, فلاں کاروبار کیا, کرتے کرتے وہ اپنی گنتی پوری کرے گا. اللہ فرمائے گا اور پھر کہے گا یا اللہ مجھے ایک دفعہ بھیج دے, ایک دفعہ مجھے بھیج دے, میں سارا تیری راہ میں دے کے آتا ہوں. اللہ فرمائے نہیں اب بتا تو کیا کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تو میرے لیے کیا کر کے آیا, کچھ بھی نہیں خرچ کر کے آیا. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے جو میرے نزدیک مجھے پیارے لگتے ہیں, جو حضور کو پیارے لگتے ہیں, بڑے پیارے لفظ ہیں, اقبۃ اولیاء اندی. اور اولیاء کا مطلب دوست بھی ہے, اور اس لفظ پہ بھی قربان جائیں. حضور نے جو لفظ عطا فرمایا جو میرے دوست مومن ہیں, جو مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور جن پر میں رشک کرتا ہوں, وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا ان کی پہلی نشانی کیا ہے. یہ نشانیاں بھی ذہن میں رکھ, جو حضور کو پیارے لگتے ہیں, جو حضور کو پسند ہیں, آقا کو پسند ہیں, آقا ان کو محبت سے دیکھتے ہیں, آج بھی دیکھتے ہیں. فرمایا ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ خفیف الحاظ, گزارے لائق گھر ہے, گزارا کرتے ہیں. خفیف الحاظ کا مطلب ہے تھوڑا ساز و سامان ہے ان کے پاس, یعنی باقی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خود گزارے لائق اپنے پاس رکھتے ہیں. پہلی نشانی حضور نے فرمائی. دوسری نشانی فرمائی ذو حظ من الصلاۃ, مال و متاع گزارے لائق ہے مگر نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نوافل کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. یہ ان کی دوسری نشانی جو مجھے پیارے لگتے ہیں. فرمایا ان کی تیسری نشانی یہ ہے احسن عبادت ربہ, اپنے رب کی عبادت بڑے حسین انداز کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی الاؤ چلاؤ نہیں کرتے. جو کام کرتے ہیں یا اللہ بس تو راضی ہو جا, دل کو خالص رکھتے ہیں, بڑے حسین انداز کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. یہ تیسری نشانی. فرمایا چوتھی نشانی کیا ہے؟ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ, جس طرح ظاہری عبادت کرتے ہیں جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی تنہائی میں بھی نہ غلط سوچ ہے نہ غلط بات ہے, تنہائی کے اندر بھی سوچ اور فکر بڑی ان کی خوبصورت ہوتی ہے. اور چوتھی بات فرمائی وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ, رہتے لوگوں میں ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی نیت کیا ہوتی؟ لا یشار الیہ بالاصابع, کہ لوگ ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائیں. یعنی انگلیاں اٹھانے سے یہ نہ کہیں کہ وہ سخی آ گیا, وہ سخی آ گیا. وہ خرچ کر کے بھی چھپنا پسند کرتے ہیں کہ کہیں ہم لوگوں پہ احسان نہ جتلائیں. اب یہ ان کی عادت مبارکہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور حضور کو پیارے ہو. یعنی ان کی عادت کیا ہے کہ وہ مشہور نہیں ہونا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں. اور پھر فرمایا حضور نے وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا, اور ان کا رزق بڑا مناسب سا ہوتا ہے. اللہ ان کو مناسب سا رزق عطا فرماتا ہے. فَصَّبَرَ عَلَى ذَلِكَ, اور وہ اس پہ صبر کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے, روکی سوکھی مل گئی, یا اللہ تیرا شکر ہے. حدیث پاک کے لفظ بڑے پیارے ہیں. حضور یہ باتیں فرماتے نا ثُمَّ نَاقَضَ بِيَدِهِ, پھر حضور نے چٹکی ماری ایسے باقاعدہ. یہ حضور نے ایک بات سمجھانے کے لیے ایسے چٹکی ماری. فرمایا ہوتا کیا ہے؟ ثُمَّ نَاقَضَ بِيَدِهِ فَقَالَ أُجِّلَتْ مُنِيَّتُهُ, فرمایا یوں موت آ جاتی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں بس یوں موت آ جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, اس کی موت بڑی جلدی آ جاتی ہے. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ یہ خصوصیات رکھتا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں, جس بندے کی طبیعت میں یہ خصوصیات ہیں اس کو موت لذت کے ساتھ آتی ہے, اس کو موت محسوس نہیں ہوتی, اس کو موت میں بھی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اس کو موت یوں آ جاتی, باقاعدہ چٹکی ماری حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اس کو موت یوں آ جاتی ہے. اور پھر آگے فرمایا اللہ قلت بواقیہ, اس پر رونے والے تھوڑے ہیں اور اس کی وراثت بھی بڑی تھوڑی سی ہوگی, یعنی بہت بڑی وراثت نہیں ہوگی. جب وہ مرے گا تو اس کی وراثت بھی بس معمولی سی وراثت ہوگی. فرمایا جن بندوں میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ یہ بندے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں.
ان بندوں سے میں محبت کرتا ہوں، ان بندوں سے میں پیار کرتا ہوں، لہٰذا ہمیں ہر حالت میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم شکر گزار بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت کے مراحل تو ماشاءاللہ پھر مزید خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔